اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور سب گھر والوں میں زیادہ لاڈلی تھی، قصہ نہ سناؤں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور سنائیں۔ فرمایا کہ وہ خود چکی پیستی تھی، جس سے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے، اور خود ہی مشک بھر کر لاتی تھی، جس سے سینہ پر رسی کے نشان پڑ گئے تھے، خود ہی جھاڑو دیتی تھی، جس کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لونڈی غلام آئے۔ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم اگر اپنے والد صاحب یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لاؤ تو اچھا ہے، سہولت رہے گی۔ وہ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں کا مجمع تھا، اس لیے واپس چلی آئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے روز خود ہی مکان پر تشریف لائے اور فرمایا، تم کل کس کام کو آئی تھی؟ وہ چپ ہو گئی، شرم کی وجہ سے بول بھی نہ سکی۔ میں نے عرض کیا، حضور، چکی سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے، مشکیزہ بھرنے کی وجہ سے سینے پر بھی نشان پڑ گیا ہے، جھاڑو دینے کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ کل آپ کے پاس کچھ لونڈی غلام آئے تھے، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ ایک خادم اگر مانگ لائیں تو ان مشقتوں میں سہولت ہو جائے گی۔ یعنی کہ جب پانی بھرنے جاتی تو پانی اٹھا کر لاتی تو وہ سینے پر رسی کے نشان پڑ گئے تھے، اور جھاڑو دیتی تھی تو اس سے دھول سے یعنی کہ کپڑے میلے رہتے تھے۔ تو اسی وجہ سے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضرت فاطمہ کو کہا کہ آپ جائیں اور ایک خادم یعنی کہ ایک لونڈی جا کر لائیں، تاکہ آپ کے کام جو ہیں ان میں آسانی ہو جائے گی، تو پھر تاکہ آپ کے کاموں میں غلام آئے تھے۔ اچھا، اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک خادم اگر مانگ لائیں تو ان مشقتوں میں سہولت ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے فرض ادا کرتی رہو اور گھر کے کاروبار کرتی رہو، اور جب سونے کے لیے لیٹو تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ یعنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں، اور جب رات کو آپ سونے لگیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کی تقدیر اور اس کے رسول کی تجویز سے راضی ہوں۔ دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہنوں کا قصہ بھی اسی قسم کا آیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم دو بہنیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تینوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی مشقت اور دقتیں ذکر کر کے ایک خادم کی طلب کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خادم دینے میں تو بدر کے یتیم تم سے مقدم ہیں، میں تمہیں خادم سے بھی بہتر چیز بتاؤں؟ ہر نماز کے بعد یہ تینوں کلمے یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 33 مرتبہ، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ یعنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جو کہ خادم سے بہتر ہے، یعنی کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ فائدہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں
سے اور عزیزوں کو خاص طور سے ان تسبیحات کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو یہ حکم فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ سونے کا ارادہ کریں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر ایک 33 مرتبہ پڑھیں۔